یہ مسافر بردار جہاز تھا اور عمروں کے ساتھ اس جہاز میں اور بھی بے شمار مسافر سوار تھے۔ کیونکہ اس جہاز نے اس جزیرے کے قریب سے گزرنا تھا، اس لیے عمرو اس جہاز میں سوار ہو گیا تھا، اور جہاز کے کپتان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جزیرے پر اتار دے گا۔ اس جزیرے کا نام تو کوئی اور تھا، لیکن اس جزیرے کو سب لوگ بوڑھی جادوگرنی کا جزیرہ کہتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں اس جزیرے پر ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی جو بے حد ظالم تھی اور لوگوں کو زندہ جلا دیتی تھی، اس لیے یہاں کی ساری آبادی بھاگ گئی تھی۔ پھر جادوگرنی مر گئی، لیکن اب بھی طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس جزیرے پر کوئی آبادی نہ تھی۔ وہ ویران تھا، کیونکہ لوگوں کے مطابق اب بھی بوڑھی اور ظالم جادوگرنی کی روح اس جزیرے پر رہتی تھی، اور جو بھی اس جزیرے پر جاتا تھا وہ رات پڑتے ہی مر جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بے حد مشہور تھی کہ یہ بوڑھی جادوگرنی بے حد امیر تھی، اور اس کا بہت بڑا خزانہ اب بھی اس جزیرے پر واقع پہاڑوں کے درمیان موجود ہے۔ بے شمار لوگوں نے وہاں جا کر وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب پراسرار طور پر مر گئے۔ جب عمروں کو اس خزانے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جزیرے پر جائے گا اور وہاں سے خزانہ حاصل کرے گا۔ وہ عمر عیار تھا، اس لیے وہ کسی جادوگرنی سے نہ ڈرتا تھا، اور اب وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے اس بحری جہاز پر سوار ہو کر جزیرے پر جا رہا تھا۔ گو جہاز کے سب مسافروں، حتیٰ کہ جہاز کے کپتان نے بھی اسے جزیرے پر جانے سے ڈرایا تھا، لیکن عمر عیار نے کسی کی ایک نہ مانی تھی، کیونکہ وہ ہر صورت میں خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ جزیرے سے کافی دور تھا کہ اچانک سمندر میں ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ جہاز کو نہ بچایا جا سکا، اور جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ عمر عیار نے بڑی مشکل سے ایک چھوٹی سی کشتی پر قبضہ کر کے اسے سمندر میں ڈال لیا تھا، اس لیے وہ اس کشتی میں ہونے کی وجہ سے سمندر میں ڈوبنے سے بچ گیا۔ جہاز اپنے مسافروں سمیت غرق ہو گیا تو عمر عیار چپو چلاتا ہوا سمندر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ طوفان بھی ختم ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے یہ طوفان آیا ہی جہاز کو غرق کرنے کے لیے ہو، اور سوائے عمروں کے باقی اور کوئی مسافر زندہ نہ بچ سکا۔ اگر عمرو طوفان کے آثار دیکھتے ہی اپنی عقل مندی کی وجہ سے کشتی پر قبضہ کر کے اسے سمندر میں نہ ڈال دیتا تو وہ بھی یقیناً اس جہاز کے دوسرے مسافروں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکا ہوتا۔